ہم نے ابھی تذکرہ کیا تھا اور آپ نے سنا بھی ہوگا، بلکہ عین ممکن ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہو، کہ میرے مولا کو قبر میں 3 دن رات رکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو وہی تھی کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق 3 دن تک مردہ زندہ ہو سکتا تھا، اس کے بعد نہیں ہوتا تھا، لہذا اب ان کے نزدیک تو زندگی کے کوئی امکانات رہے نہیں تھے۔ جب لوگ چاروں طرف سے مایوس ہو گئے تو اس وقت امید کی کرن پھوٹی اور آپ مردوں میں نہیں رہے تھے بلکہ آپ زندہ پائے گئے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام اس آبی جاندار کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہے، اسی طرح سے میں جو انسانیت کی نمائندگی کرنے آیا ہوں اور انسانیت کا علم بردار ہوں اور ہادی عالم ہوں، میں 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں نشانوں میں مطابقت کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نشان کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ یونانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے سیمیون، اور جس کا ترجمہ نشان کیا گیا ہے، وہ ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے لکھا ہوتا ہے کہ حیدرآباد 100 میل کے فاصلے پر، اور ایک تیر کا نشان بنا ہوتا ہے کہ ادھر حیدرآباد ہے اور 100 میل کا فاصلہ ہے۔ لیکن جہاں وہ نشان لگا ہو، سنگ میل لگا ہو، اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں تو کیا آپ حیدرآباد پہنچ جائیں گے؟ عقل مند آدمی، وہ نشان ہے، منزل نہیں ہے۔ مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ نشان میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، لیکن منزل پر جب تک نہیں جاؤ گے، سفر نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور نشان یہی ہے کہ وہ 3 دن اور 3 رات کا ایک جو وقفہ ہے، اس کے بعد آپ جو ہے جی اٹھیں گے۔ صرف یہی بلکہ نہیں، کچھ اور بھی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے پہلے تبلیغ کرنے کی سوچا اور نہیں کی تو انہیں شک یہ تھا کہ معلوم نہیں لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، کہیں مجھے جھوٹا نہ بن جاؤں، اور اس کے بعد جب جا کے تبلیغ کی تو تمام لوگوں نے توبہ استغفار کیا، اپنے کرتوت بدل ڈالے، اعمال صالحہ اختیار کر لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک ہونے سے بچا لیا، تباہ و بربادی کو دور کر دیا۔ تو میرے مولا یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میں 3 دن اور 3 رات قبر کے اندر نہ گزار دوں اور اس کے بعد میں جی نہ اٹھوں، اس وقت تک تمہارے بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ تم بچو گے ہی اسی وقت جبکہ میں یہ موت کے اس دور سے گزر جاؤں۔ تو یہ میرے مولا نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اس لیے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ 3 دن اور 3 رات کا وقفہ کیسے گزرا۔ اسی طرح سے جب میرے مولا کھو گئے، آپ کے والدین کو ملے تو 3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ آپ تو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے، اور آپ نے کہا یہ تو بالکل ایسے ہے میرے لیے جیسے میرے باپ کا گھر ہو، میں تو اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو جب آپ نے کہا کہ 3 دن اور 3 رات کے بعد میں جی اٹھوں گا، تو مطلب یہ تھا کہ اس دن تم پر اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ میں ہوں کون۔ اس سے پہلے تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تم ابھی جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو۔ اور جب یہ وفات کے 3 دن گزر گئے تو پھر واقعی لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آج یوم الکشف ہے، آج اس حقیقت کا انکشاف ہوا۔ صبح کا وقت ہے، صبح سویرے کچھ بیبیاں قبر کی طرف چلیں، یہ کہنے کے لیے کہ جائیے ہم وہاں پہ جاتے ہیں، قبر پہ عقیدت کے پھول چڑھا کے آتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ دیکھا تو معلوم ہوا کہ صاحب قبر میں تو خالی پڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ گھبرا کے بھاگنے والی تھی کہ 2 آدمی دکھائی دیے، سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا بیبیوں ذرا ٹھہرو تو صحیح، تم کہاں زندہ کو مردوں میں ڈھونڈنے چلی آئی ہو؟ جا کے بتا دو اس کے صحابہ سے اور ان سے کہہ دو کہ وہ انہیں گلیل میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ نہیں ہوگی۔ تو بیچاری گھبرائی پھر رہی ہیں۔ اتنے میں 2 صحابہ کرام، ایک حضرت صفوان اور ایک حضرت حنان، دونوں وہاں پہ پہنچے۔ جب ان خواتین نے یہ بات کی تو انہوں نے خواتین کا اعتبار نہ کیا، کیونکہ یہودی بھی ہمارے بھائی تھے، وہ بھی خواتین کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ سما یہ دیکھا کہ کفن اپنی جگہ پر لپٹا ہوا رکھا ہے، اور وہ کپڑا جو سر پہ باندھا جاتا تھا وہ الگ سے لپٹا ہوا رکھا ہے۔ یہ وہ شہادت ہے جس نے انہیں ایمان لانے پہ مجبور کر دیا۔ کفن اپنی جگہ پر ویسے ہی لپٹا ہوا ہو اور سر کا کپڑا اپنی جگہ پر لپٹا ہوا رکھا ہو، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ جسم ہوا بن کے بیچ میں سے نکل گیا ہے۔ تو
تو لہذا وہ ایمان لائے۔ تو واقعی 3 دن اور 3 راتوں کے بعد وہ یوم الکشف تھا اور ان پر انکشاف ہوا کہ یہ وہ ذات تھی جسے موت اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ میں قیامت ہوں، بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں حیات ہوں، میں زندگی ہوں۔ تو حیات پہ ممات کا قبضہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ لہذا تیسرے دن اس انکشاف نے یہ بات ظاہر کر دی کہ واقعی میرے مولا مردوں میں سے زندہ ہو گئے ہیں۔ مرنے کے بعد، وفات کے بعد آپ نے اب حیات اختیار کی ہے، لیکن کم از کم آپ نے ان 3 دنوں کے بعد یہ تو ظاہر کر ہی دیا کہ میں ہوں اور میں یہاں نہیں ہوں قبر میں، کیونکہ قبر میں آپ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ موت کو، زندگی کو نہیں۔ زندگی کو ڈھونڈنا ہے تو پھر زندوں میں ڈھونڈنا ہے، مردوں میں کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اور اگر وہ ایسی زندہ ذات ہو جو حی و قیوم ہو تو پھر اس کو تو اس دنیا میں بھی نہیں رہنا چاہیے، اسے تو واپس عرش معلیٰ پہ چلا جانا چاہیے۔ ہم ان تفاصیل میں بعد میں جائیں گے، ابھی تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی زندگی میں بھی وہ تیسرا دن لائے جب آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ پہچان پائیں کہ زندوں کو مردوں میں نہیں ڈھونڈا کرتے۔ پھر آپ عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ عرش پہ کیوں چلے گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کی وفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مخالف ہو تو جہنم رسید ہوا، مر گیا، ہلاک ہوا۔ اپنا ہو تو وفات ہو گئی، انتقال فرما لیا، پردہ فرما گئے، اور موت دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور انتقال تو ہم روز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ اس دنیا میں حقیقی معنی میں آج تک کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے سوائے میرے مولا کے۔ باقی سب نے وفات پائی ہے، مر گئے ہیں، موت کا مزہ چکھا ہے، لیکن انتقال تو یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ جب پہلی ایک دفعہ تقریر کی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے، اس سے انکار نہیں، صاحب وحی تھے اور انہوں نے وحی سے یہ لکھا تھا، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ ان کا مزار تو یہیں پہ موجود ہے۔ آپ جاتے ہیں ان کے مزار پہ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو وہ میرا حبیب ہے، جو میرا پیارا ہے، میں اس کی لاش کی سڑنے کی نوبت نہیں پہنچوں گی کہ اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بارے میں تو نہیں کہا تھا، پھر وہ کون ہے جس کی لاش نہیں سڑی؟ وہ میرے مولا ہے کہ جو عرش معلیٰ پہ چلے گئے۔ تو انتقال تو آپ کا ہوا صحیح معنی میں کہ آپ نے نقل مکانی فرمائی اور نقل زمانی بھی فرمائی کہ اس زمین سے آسمان پر چلے گئے، فرش سے عرش پر تشریف لے گئے، لیکن آسمان پر ہی کیوں گئے؟ کہیں اور نہیں جا سکتے تھے؟ یہ ممکن تھا کہ بیت المقدس سے اٹھا کے آپ کو کشمیر میں پھینک دیا جاتا یا کسی اور جگہ ڈال دیا جاتا، انتقال تو یہ بھی ہوتا اور بالکل یہ انتقال مکانی ہوتا۔ تو عرش پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ کل شیء یرجع الی مرجعہ، جس کا ہم عام طور پر اردو میں ایسا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، کہ جو چیز جہاں سے آتی ہے وہیں کو واپس لوٹ جاتی ہے۔ اور عرش پر اس لیے نہیں گئے کہ عرش سے آئے نہیں تھے، اور یہ عرش پر اس لیے گیا کہ عرش سے آیا تھا۔ تو اس لیے آپ کا آسمانوں کی طرف لوٹ کے جانا بہت ضروری تھا کہ یہ انتقال آپ کا ہو تو آپ وہیں پہ جائیں جہاں سے آپ آئے ہیں، اور آپ نے کہا بھی تھا کہ میں وہیں جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ لیکن دیکھو، یہ کبھی مت سوچنا کہ میں جا رہا ہوں اکیلا تو پھر اکیلا ہی وہاں پہ رہوں گا۔ آپ نے کہا تھا نہیں، میں پھر جب لوٹ کے آؤں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کوئی آج تک آسمان سے زمین پر اترا نہیں سوائے میرے مولا کے، اور کوئی زمین سے آسمان پر گیا نہیں سوائے میرے مولا کے، کیونکہ آسمان یا عرش معلیٰ میرے مولا کا گھر ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا کی اس دنیا میں ولادت ہوئی تو فلاں مقام پر ہوئی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے سے موجود ہوں، یہ میں نے بنائی ہے، یہ عرش بھی میرے ہیں، یہ فرش بھی میرے ہیں، اور میں دونوں کا مالک ہوں۔ جب بھی میں عرش پہ رہوں یا فرش پہ رہوں، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دونوں میرے بنائے ہوئے ہیں، دونوں گھر میرے اپنے ہیں۔ تو آپ واپس عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا۔
عین ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ فریب نظر ہے، تو اس وقت بھی 2 فرشتوں نے گواہی دی اور کہا کہ جیسے تم انہیں عرش مولا پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا جبکہ لوگ اپنی آنکھوں سے انہیں واپس آتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو لہذا ہم تو فرشتوں کی گواہی ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب فرشتوں نے کہا ہے کہ آپ گئے ہیں تو آپ گئے ہیں، اور جب فرشتے کہتے ہیں کہ آپ واپس لوٹ آئیں گے تو آپ واپس لوٹ آئیں گے۔ اور ہم اپنے تمام شکوک و شبہات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور فرشتوں کی اس گواہی پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں کہ آپ آنے والے ہیں اور آ کے رہیں گے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔